معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ شعیب احمد شیخ اور بولڈ ٹی وی بڑے ہی پوشیدہ راز ہیں اس بولڈ ٹی وی کے اس گروپ کے پیچھے جس کا نام ایگزیکٹ تھا۔ لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن جو صحافی ہوتا ہے نا، اور جو تاریخ کا، ادب کا اور ابلاغ کا مطالعہ جاری رکھتا ہے پوری زندگی، اسے کچھ نہیں بھولتا۔ اب مسئلہ یہ کہ نہ تو آپ صحافی ہیں، نہ ہی ابلاغ سے کبھی آپ کا کوئی تعلق رہا، نہ ہی آپ کبھی کوئی ایسے بڑے صنعت کار، کوئی بڑے تاجر، کوئی بہت بڑی بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے جو کالے دھندے کرتے تھے لوگ، ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے چینلز کھول لیے، چاہے چھوٹا چینل ہے، چاہے کم دیکھا جاتا ہے، چاہے زیادہ دیکھا جاتا ہے، پر انہیں اس چینل انڈسٹری سے جتنا فائدہ ہوا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قصوریوں نے اپنے مل بند کر کے اپنی گھر کی عورتوں کو کہا جاؤ اسکول کھولو، یہ سب سے بڑا بزنس ہے۔ اور اس طرح وہ پہلے ایک اسکول کھلا اور وہ کمرشل دکان اتنی چلی، اتنا ان کا مال بکا، اس قوم کی جہالت کی وجہ سے، والدین کی جہالت کی وجہ سے، ان کے کمپلیکسز کی وجہ سے کہ ہمارا بچہ ایک ایکسپینسو ایجوکیشن لے رہا ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن اور ایکسپینسو ایجوکیشن کا مطلب انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے جب دیکھا دونوں بہنوں نے کہ یہ ہماری دکان تو چل پڑی ہے، تو دوسری والی نے کہا کہ شاید حصے پر بکرے پر جو ہوتا ہے ہمیشہ جب چوراہے پہ پھوٹتی ہے نا سانجے کی ہنڈیا، تو دو بہنیں اور دو بھائی کیا سب میں ٹھن جاتی ہے۔ دوسری بہن نے دوسرا اسکول کھول لیا اور ان کے شوہروں نے اپنی انڈسٹری بند کی۔ انہوں نے کہا اس سے اچھا تو بزنس ہی کچھ نہیں ہے، اور اس طرح یہ دو اسکول وجود میں آ گئے جنہوں نے پورے ملک میں پرائیویٹ ایجوکیشن، ایکسپینسو ایجوکیشن، جاہلوں کے بچے کو ایجوکیشن، بچوں کے اسکول لیول سے کو ایجوکیشن، ساتھ میں انڈین میڈیا کی یلغار، اور بچے نشوں کے عادی ہوئے ان اسکولوں میں۔ ان اسکولوں نے وہ گڈز ڈیلیور کی ہیں سوسائٹی کو کہ یہ اس کی تلافی ممکن نہیں کہ اگلے کچھ ڈیکیڈز تک پوری ہو سکے۔ تو سبجیکٹ بے شک علیحدہ ہے، لیکن ابلاغ اور تعلیم ایک ہی چیز ہے، تربیت، تعلیم اور ابلاغ۔ تو یہ ابلاغ کا جو بزنس ہے نا، ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں، ہم نے ان پرنٹ میڈیاز کے ساتھ کام کیا ہے اور ان نیوز ایجنسیز کے ساتھ کام کیا ہے جہاں پروفیشنلزم سب سے آگے ہوتا تھا۔ بے شک 2-3 بڑے گروپس تھے، میں نام لے دیتی ہوں، جنگ اور ڈان، لیکن ان کے مالکان نے کبھی اپنے پروفیشنل سٹاف کے کاموں میں دخل نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اخبار کو ان بیہودہ کاموں کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا جن کے لیے یہ جو پرائیویٹ چینلز کھلے اس میں سے 1-2 کو چھوڑ دیجئے آپ، استثناء ہر جگہ موجود ہے، لیکن زیادہ تر نے کیا کیا؟ نام لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کے یہی 5-6 بڑے چینلز ہیں جنہوں نے حکومتوں کو بلیک میل کرنے اور اپنے معاشی فائدوں کے لیے اس سے بہتر بزنس پر کسی کو سمجھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے شعیب شیخ اور اس کے اس بزنس گروپ کی جو بزنس گروپ نہیں تھا، وہ غلاظتوں کا ایک گورکھ دھندا تھا۔ جعلی ڈگریاں وہ چھاپتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بدتر کام پورنوگرافی کی تصویریں، پورنوگرافی کی جو مثال اس نے قائم کی وہ فلمیں بناتا تھا، اور اس کی بیوی عائشہ شعیب کھڑے ہو کر خود بنواتی تھی اس طرح کی فلمیں۔
یہ بتایا گیا اس وقت نام لیے بغیر جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے ڈارک ویب سائٹ کو زینب کے قتل کے بعد کھولا اور اس غریب کو کسی دوسرے مقدمے میں پھنسا کے انہی لوگوں نے جو صاحبان اقتدار تھے اور بہت طاقتور لوگ تھے اس ملک کے، وہ مافیاز ہیں یہ جو کسی کو بھی کوئی بھی نقصان پہنچانے میں کوئی خدا کا خوف نہیں محسوس کرتے. تو جب ڈاکٹر شاہد مسعود باہر آئے تو ان سے ان کے قریبی حلقوں میں لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ پورنوگرافی، چائلڈ ابیوز، ویمن ابیوز، یہ ساری پورنوگرافی یہاں بنتی ہے، پاکستان میں بنتا ہے. اور خود ڈاکٹر شاہد مسعود بھی اس چینل کے ساتھ، بول چینل کے ساتھ شروع میں آ کر وابستہ ہوئے اور وہ صرف یہی دیکھنے آئے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. جنگ سے، جیو سے اظہر عباس آئے، کامران خان آئے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کاش کبھی میں جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں سمجھتی جسے لوگ سمجھتے ہیں. میرے نزدیک تو اسٹیبلشمنٹ ایک ٹرائکا ہے. It is judiciary, it is army, and of course it is chief executive office of the country with his cabinet. یہ ایک ٹرائکا ہے جس کو میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہوں اور ساری مہذب دنیا میں اسی کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیاستدانوں نے صرف جی ایچ کیو کا نام، خود عمران خان صاحب اس دن فرما رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف اور صرف جی ایچ کیو ہے، صرف چیف آف آرمی اسٹاف ہے. چونکہ اب انہیں یہ برا لگنے لگا ہے نا، جب باجوہ صاحب ان کو گود میں بٹھا کر لے کر آئے تھے کہ آؤ تمہیں اقتدار دیتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے تم کچھ کر کے دکھاؤ. تو وہ جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا، جو ان کی زیرو پر پرفارمنس جب آئی اور وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ لوز کرنے لگے، تو ماسٹر ایک ہی ہے، باجوہ صاحب کا بھی باہر اور عمران خان کا بھی. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ اس کو الٹ دیں، اس کی حکومت کو آئینی طریقے سے الٹیے گا، اور جن سے الٹوائیں وہ بھی چور و چکے ہونے چاہیے، وہ بٹھا دیں. لوگوں میں خود بخود اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یعنی جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یعنی جی ایچ کیو کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. اور آپ کامیاب ہو گئے قمر باجوہ صاحب. اب آپ کے نام کے ساتھ جرنل یا کوئی ایسا نام نہیں لگاؤں گی جسے ہم سولجرز کی جس طرح عزت کرتے ہیں، بیکاز یو پروو یور سیلف a part of these power hungry people. اور آپ نے عمران خان کو اتنا فائدہ پہنچا دیا، اور آپ نے اپنے ادارے کو، جس کا آپ نے نمک کھایا، جس نے آپ کو عزت دی، وردی دی آپ کو، اس ادارے کا بیڑا غرق عمران خان اور اس کے پوری یہ اسپانسرڈ تحریک ہے عمران خان کی کہ گلی گلی محلے آرمی کو گندا کرو. ایک ہی ٹارگٹ ہے ان کا اس ملک کے لیے کہ فوج کو گندا کرو. اس میں میڈیا سب سے آگے ہے. یہ سو کالڈ سمیع ابراہیم صاحب، میں بھولی نہیں ہوں آپ کی ایک حرکت، ابھی بتاتی ہوں کہ آپ کو میں کتنا اچھا صحافی، جب آپ آئے تھے سی این این سے، آپ نے آ کر جیو نیوز اخبار جوائن کیا تھا، اور پھر آپ نے ایک دو اور چینلز دنیا میں آپ تھے سعید قاضی کے ساتھ. کچھ یاد آیا؟ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی پریس کلب لاہور میں، اس بیہودہ واہیات عورت کے خلاف نہیں تھی، وہ حقائق تھے کشمالہ طارق کے حوالے سے. اور آپ اگری کر گئے، آپ کو ساری میں نے ایف آئی اے کی رپورٹس، ایف آئی اے میں جو کمپلینٹ گئی تھی اس کی، حج پہ اس نے گندگی کی. یعنی اس عورت نے پیسے کے لیے حج کو بھی معاف نہیں کیا، اور 9 دفعہ وہی حرکت کر چکی تھی، 9 سال تک کرتی رہی. ایم این اے کوٹا لیتی تھی، وہ جس طرح اسمبلیوں میں پہنچی تھی وہ بھی سب کو معلوم ہے. کشمالہ طارق کوئی ایسی چھپی بھی چیز نہیں ہے جسے کوئی نہیں جانتا ہو. آپ اور سمیع قاضی جو ہیں وہ سعید قاضی، آپ نے کہا ہاں واقعی یہ تو بڑا زبردست آپ نے یہ کمپلینٹ کی، ہمیں کاپی بھیجی ہے. آپ دنیا ٹی وی پہ آپ دونوں پروگرام کرتے تھے، یاد آئے کچھ؟ لیکن ایک دم کشمالہ طارق کے ایک بوائے فرینڈ، تو بہت سارے تھے لیکن اس وقت وہ صاحب جو تھے وہ اقتدار میں تھے، خواجہ آصف کا آپ کو فون آیا اور آپ نے لاسٹ مومنٹ پہ وہ پروگرام ڈراپ کر دیا.
میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا نہیں وہ بی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ مجھے میاں عامر کا فون آ گیا تھا کہ نہیں ابھی اس کو نہیں، کوئی اور ٹاپک چلاؤ. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. ہم نے تو جیسے دنیا دیکھی ہی نہیں ابلاغ کی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ سے بہت پہلے اس فیلڈ سے وابستہ رہی اور بہت چھوٹی عمر میں نے مسز اندرا گاندھی پرائم منسٹر انڈیا کا انٹرویو کیا. اس وقت جب مسز اندرا گاندھی نے واجد شمس الحسن کو، محمود شام کو، زیڈ سلیری کو، ارشاد احمد حقانی کو، ان تمام لوگوں کے لیے نامینیشن گئی تھی جنگ اخبار کے تھرو. انہوں نے کیا، چونکہ جنگ اخبار پی پی آئی سے خرید ہے، آئی واز وتھ پی پی آئی ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے میرا پروفائل دیکھا اور ان کو لگا یہ ایک چھوٹی سی ایسی لڑکی سی ہے، یہ بھلا مجھ سے کیا پوچھ لے گی. وہ بھی غلطی کر گئیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کچھ پوچھ سکتی تھی ان سے. بہرحال وہ انٹرویو جنگ نے خریدا اور پورے فل اسکیپ پہ شائع کیا. اس وقت سے پھر مارننگ نیوز، پھر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جب سول سروس جوائن کی تو آئی واز اپوائنٹڈ ایز سینسر آفیسر. میں آپ سب لوگوں کو جانتی ہوں، میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ نام میرا کوئی کسی بڑے مین اسٹریم میڈیا کے کسی چینل پر مجھے بلایا جائے گا. جب بلایا گیا، آفرز ہوئیں، تو اس کے بعد یہی لوگ جن کو آپ برا بھلا کہتے ہیں لیکن میں نہیں کہتی، چونکہ مجھے معلوم ہے وہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا جو مجھے عماد یوسف نے بتایا اے آر وائی پر. جب مجھے پراپر پائلٹ پروگرام بھی ریکارڈ ہو گئے میری ریٹائرمنٹ کے بعد، انہوں نے کہا کہ بی بی وہ ایسا ہے اور یوں ہے. اور وہ عماد یوسف کون تھا؟ ایک کوکنگ شو چلانے والا تھرڈ کلاس آدمی، اس کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں. پھر جب یہ لوگ آ جاتے ہیں، آپ میں سے کون ہے جو ایجنسیوں کے پیرول پر نہیں رہا؟ لیکن جب آپ نشانہ بنانے پر آتے ہیں تو معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو اور سچے لوگوں کے لیے کہتے ہیں ہاں جی یہ سچ بول رہے ہیں. کیا سچ بول رہے ہیں؟ یہ تو ایجنسیوں کے پیرول پر ہیں. یہی کام وہاں پر بیٹھ کے دو بےہودہ لوگ کر رہے ہیں، ایک حیدر مہدی اور دوسرا وہ عادل راجہ. آپ ان سے کچھ کم بدتر نہیں ہیں. سمیع ابراہیم صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو. ہم آپ کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ کتنی، اور پھر اس کو مصلحتوں کا شکار کہتے ہیں. آپ مصلحتوں کا شکار نہیں ہیں. You people are opportunists of the highest order. Mind you. آپ فزیکل ریمانڈ ہوا ہے نا ان کا آج، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں، اس کا دوسرا حصہ بھی چلائیں گے انشاءاللہ. شعیب شیخ، اس نے کیا نہیں کیا اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. اور اس کی بیوی عائشہ پوچھا، کورٹ نے پوچھا ہے ان سے کہ اب آپ کو چیئرمین ہو گئے اور وہ جو چیئرمین ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ کی بیگم جو ہے عائشہ، سب سے پہلے آپ نے ان کی ضمانت منظور کروائی اور آپ نے ان کے لیے کہا کہ جی یہ کیا تعلق ہے اس عورت کا، عائشہ کا، آپ کی بیگم کا؟ آپ کے چینل کے بہت سارے معاملات جب آپ جیل گئے، ہم نے کوشش کی، ہم اس وقت آپ کو معصوم سمجھ رہے تھے، ہم نے کوشش کی کہ چلیں کسی طرح دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کی بہن، ان کی، ہم آپ کے گھر گئے، ہمارے ساتھ میجر یوسف بھی تھے جو آپ کے سیکیورٹی میرے بھائی کے دوست تھے، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ ہم دیکھیں، پوچھیں تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے. تو دونوں بھاوج اور نند کے اندر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور آپ کی بہن جو کچھ آپ کی بیگم کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. فیصل عزیز کا نام بھی لیا جا رہا تھا جو ایک تھرڈ کلاس ایوننگر جو ہے اس کا وہ ایڈیٹر رہ چکا تھا. وہ سارے لوگ آپ نے جو ایوننگرز چلاتے تھے صحافت کے نام پہ، وہ سارے تو آپ کے ساتھ آئے تھے. لیکن جو بڑے میڈیا اینکرز تھے، اظہر عباس، کامران خان اور جیسمین منظور بھی ظاہر ہے کسی اور وجہ سے یہاں آ گئی تھی، اور آپ نے اسی وجہ کو بہانہ بنا کر لوگوں نے کہا کہ جی یہ فلاں فلاں ادارے کا چینل ہے. آپ کی بیگم نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو ظہیر الاسلام کا چینل ہے اور یہ ان کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے. ہمیں اس وقت بھی یاد ہے کہ آپ نے ظہیر الاسلام کو، خیر وہ ڈیزرو کرتے تھے، جس طرح پلوش رحمان نے پھر ان کی کمپلینٹ کی، جس طرح جیسمین منظور کے ان کے ساتھ جو بھی تعلقات تھے. تو یہ سب تو آج بھی ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. اسلام آباد از فل آف دیز کائنڈ آف ویمن جن کو لاکھوں روپے سیلریاں دلوائی جا رہی ہیں چینل سے. دلوائی کیا جا رہی ہیں؟ وہ مالکان خود بھی عیاشی کرتے ہیں اور دیتے ہیں. ان کی کبھی کسی، وہ مالک خود پڑھا لکھا ہو چینل کا تو وہ پوچھے نا تم کون ہو، اس کو تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے.
اس کو تو ایک سجی بنی رات کو ایک عورت چاہیے جو اسکرین پہ آتی ہو، جو سیلیبریٹی بن چکی ہو، چاہے وہ نیوز سیلیبریٹی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ نیوز سیلیبریٹیز جتنی ہے نا، ہم ان کو جانتے ہیں کہ ان کو یہ پروگرامز، ان کو یہ پیسے کس طرح مل رہے ہیں اور کیوں مل رہے ہیں. کیوں پڑھی لکھی ڈاکٹرز، انجینئرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، بزنس وومن، جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا ہے، ساری زندگی محنت کی ہے، لیکن شریفوں کی اولاد ہیں اور خود بھی نیک عورتیں ہیں، ان کو تو 50,000 سے زیادہ کسی، بلکہ اول تو نوکریاں ہیں ہی نہیں، اور اگر ہے تو 50-60,000 سے زیادہ کی نوکری نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس 20-20 25-25 لاکھ روپے کی نوکریاں ہیں، اور یہ تو صرف کیری ہوم سیلری ہے. اس کے علاوہ جو ان کی عیاشیاں ہیں، کچھ تو میرڈ بھی ہیں لیکن وہ میرج آف کنوینئنس میں ہیں، شوہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسکرین پہ، ان کے موجیں لگی ہوئی ہیں، بیوی ان کے لیے کام جو کر رہی ہے، وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا وہ ان کی بیوی کر رہی ہے. تو یہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے، یہ سوسائٹی مورلی اتنی ڈیٹیریٹ ہو چکی ہے کہ اب اس پہ ہمارا تو چینل تھا ہی سوسائٹی کے لیے. ہم نے دیکھا کہ سیاست ہر چیز پر غالب آ رہی ہے، تو پھر ہمیں کسی نے ایڈوائز کی بھائی آپ پالیٹکس پر بات کریں. میں نے کہا کیا بات کروں، غلاظت پر کیا بات کروں؟ ان گندے سیاستدانوں کی بھوک، اقتدار کی جو بھوک ہے، اس نے اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ جن کو بدنام کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے کچھ خیال کریں. وہ اور جوڈیشری، پنڈی والے اور چیف جسٹس صاحب، ذرا حالات کا جائزہ لیں. دیکھیں معاشرہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. بھوک، منٹو نے کہا کہ بھوک عصمت فروشی تک لے جاتی ہے، گداگری تک لے جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بھوک کو مٹانے کے لیے، ہر طرح کی بھوک کو، یہ راستہ اختیار کیا ہے. ذرا بلوائیے چینلز کے مالکان کو، پوچھیں پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس. پوچھیں کہ تم یہ جو اینکرز ہیں ان کو بلائیں، پوچھیں ان خواتین کو کہ بی بی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، پیسے کتنے ملتے ہیں. اگر کسی ڈھنگ کی ملٹائی نیشنل میں، کسی ڈھنگ کی کمپنی میں آپ کو نوکری دلائی جائے تو وہاں کتنے پیسے ملیں گے آپ کو. یہ کام چیف جسٹس صاحب، اس پہ سو موٹو لینے کی ضرورت ہے، جس سے عوام اور پڑھے لکھی سوسائٹی کے پڑھے لکھی باشعور لوگ اور ان کے بچے متاثر ہو رہے ہیں اس ناانصافی سے، اس حق تلفی سے. اس پر کام کیجئے پلیز. بس یہی کہنا تھا. شعیب شیخ صاحب کہتے ہیں نا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو نشانہ بنا کر، آپ کی مثال کو سامنے رکھ کر، جتنے چور ہیں ابلاغ سے جڑے ہوئے اس ملک میں، جتنے چور ہیں جن سے آپ پریس کانفرنسیں کروا رہے ہیں، جن سے آپ بیان بازی کروا رہے ہیں. میں دیکھ رہی تھی آپ کے اپنے چینل پہ تو پورا دن یہی رونا گانا مچا ہوا تھا کل سے ابھی تک. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ کو کوئی اذیت وذیت نہیں دی گئی ہے. سمیع ابراہیم بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ نے تو جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے، چونکہ جھوٹ آپ کا کاروبار ہے. یہی ہم نے شہباز گل کو دیکھا، بڑے مزے سے ہنسی کھیل ہو رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ سنا ہے کچھ زیادتی ہوئی ہے، تو چیف آف آرمی اسٹاف نے ریئلائز کیا اور انہوں نے چارج لیتے ہی انہوں نے کہا کہ چھوڑا جائے، اعظم سواتی کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ کسی شخص کی نیکیوں پر تو پانی مت پھیریں. بس یہی آپ سے کہنا تھا کہ معصوم کارکنوں کے خون کو اپنی تھرڈ کلاس اقتدار کی بھوکی تحریک کے لیے چارہ مت بنائیں. یہ ایسا ظلم ہے کہ آپ لوگ بچیں گے نہیں، کوئی نہیں بچے گا. جو اس مریم نواز کے ساتھ ہے، جو زرداری اور بلاول کے ساتھ ہے، جو اس محسن نقوی کے ساتھ ہے، جو عمران کے ساتھ ہے. ہم ابھی شخصیت پرستی پر ایک کرنے والے ہیں کہ بھٹو سے لے کے عمران تک، بیچ میں الطاف بھی آتا ہے. کراچی شخصیت پرستی کا اس قوم کو کتنا نقصان پہنچا ہے. ہم اپنے عوام سے گزارش کریں گے، والدین سے کریں گے، خواتین سے کریں گے، نہ خود ایسی گندی تحریکوں میں جائیں، نہ اپنے بچوں کو بھیجیں، نہ اپنے شوہروں اور نہ اپنے بھائیوں کو. مت نشانہ بنے آپ ایسے کمینوں کا. آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، سب کچھ انہی کو ملے گا. اس کو یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں،
افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے